اور جو تقسیم کا مرحلہ تھا اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو ریاستیں ہیں وہ دونوں مملکتوں کے ساتھ الحاق کریں گی اپنی جغرافیائی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب کشمیر کو دیکھا جائے تو کشمیر جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہے، اس سے نکلنے والے تمام دریا یہ پاکستان میں آتے تھے اور پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کی زرعی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اس کی پانی کی ضروریات کو، یعنی کہ دریائے جہلم، چناب اور سندھ یہ کشمیر سے نکلتے ہیں اور ان سے جو پانی ہے یہ پاکستان کے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہاں کی آبادی کیونکہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل تھی اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ، اور کشمیر کے عوام 1930 سے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرے، اور جب پاکستان کا قیام ہوا تو ان کو خوشی ہوئی کہ اب ہم ایک اسلامی مملکت کا حصہ بنے، لیکن کشمیر میں چونکہ ہندو راج تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈالے اور بے پناہ مسلمانوں کو جب یہ قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جب کشمیر کی حکمرانوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے تو انہوں نے پاکستان نقل مکانی شروع کی، لیکن اس نقل مکانی میں بہت سارے مسلمانوں کو جو ہندو وہاں پہ حکومت تھی ان کے فوجیوں نے ان کو قتل کر دیا گیا، اور بیرونی اخبارات نے یہ خبر شائع کی کہ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ 24 اکتوبر 1947 کو جو تھا اس میں یہ جو اپنا یہ جو آج علاقہ آپ آزاد کشمیر اور بلتستان کا آپ جانتے ہیں، یہاں کے عوام ہندو حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ علاقے کشمیر حکمران سے آزاد کروائے، اور جس کو آپ آزاد کشمیر کا نام دیں۔ اس کے بعد کشمیر کے حکمران اس نے انڈین حکومت کے پاس اس نے اعلان کیا کہ جی آپ ہماری فوجی مدد کریں۔ انڈین فورسز کشمیر میں داخل ہو گئی اور 27 اکتوبر 1948 کو یہ وہ ڈیٹ ہے جب انڈین فورسز کشمیر میں داخل ہوئی۔ اچھا، اب انہوں نے کشمیر میں داخل ہوتے مسلمانوں کے اوپر جو ریاستی فوج تھی اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کیا، مسلمانوں کو وہاں کے اوپر شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب انڈین فورسز کشمیر میں داخل ہوئی تو پھر پاکستان کو بھی بے امر مجبوری جو تھا وہ اپنی فوج کو حکم دینا پڑا کہ وہ بھی کشمیر کی محاذ کے اوپر۔ اس لیے 1948 کے اوائل میں کشمیر میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان عملاً جنگ شروع ہوئی، جس میں 1948 کی جنگ میں میجر طفیل شہید، ان کو نشان حیدر ملا۔ اچھا، یہ انڈیا اور پاکستان اس مسئلے کے اوپر آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انڈیا نے اس مسئلے کو جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کی فوجیں بھی جو عوامی رد عمل ہے اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتی، تو اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گئی۔ اقوام متحدہ نے انڈیا اور پاکستان سے اپیل کی کہ وہ 1 جنوری 1949 کو یہاں کے اوپر جنگ بندی کرے۔ بالآخر پاکستان اور انڈیا کے درمیان 13 جنوری 1949 کو یہ جنگ بندی ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ 1 جنوری 1949 کو جہاں جہاں کے اوپر فوجیں تھیں وہاں پہ چلی گئی، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول، یہ اب اقوام متحدہ میں یہ معاملہ گیا اور اقوام متحدہ نے اپنے نمائندے مقرر کیے، لیکن آج تک یہ معاملہ اسی طریقے سے
اقوام متحدہ میں پڑا ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دنیا میں معاملات کو حل کروانے کے جو ہے وہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ مختلف قوموں کو کنونس کر لیں یا پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پاکستان آج آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے یہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان نے ہر دفعہ کوشش کی ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق، جس کو انڈیا نے بھی تسلیم کیا کہ وہاں کے اوپر عوام کی مرضی معلوم کی جائے کہ عوام کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں، لیکن آج تک نہ تو کشمیر کے عوام کی مرضی معلوم کی گئی بلکہ ان کی آواز کو ظلم و ستم سے دبایا گیا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں انڈین فوج کا راج ہے، اور یہ مسلسل 1990 سے لے کر آج تک وہاں کے اوپر مسلسل انڈین فورسز جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے 2019 میں انہوں نے جو کشمیر کی اسپیشل جو اسٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کر کے انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام عالم اس بات کو محسوس کریں اور کشمیر کے عوام جو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے، اور ان کی مرضی سے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ اور ہم آج کشمیری عوام کے ساتھ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم پوری عوام یک آواز ہو کے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو ان کی